الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتی آپ کی تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں کوئی کیسے ہمیں گرائے گا کوئی کیسے ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان
بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ بعد از حمد و ثنا حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ محفل پاک حضور نبی پاک صاحب الاولاق سوار اکرم براق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر محمد نوید صاحب انہوں نے یہ محفل سجائی، اور بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام و انتظام یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور بڑی محبت سے آپ نے سرکار کی ثنا خوانی سماعت فرمائی، اور بڑی پرسوز آواز میں حافظ عثمان صاحب نے، حافظ یوسف اظہر صاحب نے حضور کی مدد سرائی کی۔ اب چند باتیں جو آیت مقدس صاحب کے سامنے پڑھی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں حق و صداقت بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے انسانوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کر دیا۔ اس آیت مقدسہ میں دو اللہ کی بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ایک برہان ہے اور ایک نور مبین ہے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا یہی مرکز و محور ہوگی۔ برہان کا معنی میں نے کیا دلیل۔ دلیل سے آپ واقف ہیں، کوئی دعویٰ کیا جائے تو اس پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس پر کوئی دلیل پیش کریں، کوئی پروف دیں، کوئی اس کے اوپر گواہ پیش کریں۔ تو فرمایا یہ تمہارے پاس برہان آ گئی ہے۔ برہان کون ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ برہان سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضور برہان بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ کس کی برہان ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی برہان بن کے آئے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے تھے، لیکن فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب کلیم اللہ نہیں دیکھ سکے تو ہم کون ہیں دیکھنے والے؟ تو ہم دیکھ نہیں سکتے، فرمایا مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنی عظمت کی، اپنے حسن کی، اپنے کمالات کی دلیل بنا کر مظہر بنا کر ہم نے اپنے مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے۔ برہان کو دیکھتے جاؤ، میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کرتے جاؤ، میرے محبوب کی زلف واللیل کو دیکھتے جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھتے جاؤ، میرے نبی کی معرفت دیکھتے جاؤ، میرے محبوب کی سخاوت دیکھتے جاؤ، میرے نبی کی چال ڈھال حسن کردار دیکھتے جاؤ۔ میں نے محبوب کو ایسا بنا دیا ہے کہ اسے دیکھتے جاؤ گے تمہیں رب کی قدرتوں کا یقین آ جائے گا، اور تمہیں کہنا پڑے گا کہ جس کا بھیجا ہوا محبوب اتنا حسن والا ہے، اتنا کمال والا ہے، وہ آقا
اگر بھیجا ہوا اتنی شان والا ہے تو بھیجنے والا رب کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور کو دیکھو تمہیں رب کی عظمت کا پتہ چل جائے، سرکار کا حسن، سرکار کی عظمت، حضور کے معجزات، حضور کا کردار، سر سے پاؤں تک میرا محبوب سارے کا سارا میری دلیل بن کے آیا۔ اور یہ جو شعر میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا حاضر اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اگر ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہوں گے تو پھر شاید الٹی بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر کے۔ خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بنایا ہی ایسا رب نے، فرمایا اسے دیکھتے جاؤ تمہیں رب کی عظمتوں کا یقین آ جائے گا، کہ جس کی مخلوق میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل ہیں، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہیں، جس کے پاؤں لا اقسم بہذا البلد ہیں، جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، ارے جس کا محبوب اتنا عظمت والا ہے، وہ رب بنانے والا کیسا ہوگا۔ اب اردو کا شاید آپ کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، مجھے بھی نہ آئی ہو، تو پنجابی ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے زلف تیری دے کنڈل وچوں، زلف تیری دے کنڈل وچوں، سانو آوے باس وفا دی قسم خدا دی۔ باس کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، زلف تیری دے کنڈل وچوں، سانو آوے باس وفا دی قسم خدا دی۔ اکھ تیری تقدیر الہی، اکھ تیری تقدیر الہی، تے پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی۔ بن منگیوں خیراتاں دیویں، بن منگیوں خیراتاں دیویں، اوتے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی۔ بن منگیوں خیراتاں دیویں، اوتے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی۔ گلزار بشر دی صورت دے وچ، گلزار بشر دی صورت دے وچ، اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی۔ گلزار بشر دی صورت دے وچ، اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی۔ فرمایا لوگوں تمہارے پاس برہان آ گئی، میرا محبوب ایسا سجا کے ہم نے بھیجا ہے، ایسا بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا پھوا کے بھیجا ہے کہ تم دیکھتے جاؤ گے تمہیں رب کی عظمتوں کا یقین آ جائے گا۔ میں نے محبوب کو ایسا بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت بول اٹھے، یہ مشہور اگرچہ شعر ہیں، آپ نے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں،
لیکن یاد دہانی کے لیے میں عرض کر کے آگے ایسے کچھ ایک دو کلام عرض کروں گا جو شاید آپ نے پہلی دفعہ سنے ہوں گے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، تیرے جہاں کسی ماں نے جمعہ ہوں گا تو دیکھ دے نا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا حسین جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ ماں جنتی تو پھر ہے نا، حضور ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، حضور آپ تو ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہیں، کوئی عیب نہ آپ کے جسم میں ہے، نہ آپ کے ظاہر میں ہے، نہ آپ کے باطن میں ہے، آپ بے عیب بنائے گئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور لگتا ہے رب نے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، لگتا ہے جیسے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر نہیں بنایا، لگتا ہے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ میں حضور جیسی میں نے حسین کوئی شے دنیا میں نہیں دیکھی، کوئی شے نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے میں گھوم رہا ہے، جیسے سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہے، جیسے گھوم رہا ہے، حضور کے چہرے میں سورج آ گیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، جب حضور مسکراتے تھے نا تو سامنے جو دیوار ہوتی، آپ فرماتے ہیں حضور کے دندان سے اتنا نور نکلتا، اتنی روشنی نکلتی کہ سامنے والی دیوار روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عالم کیا تھا؟ اذا سر استنار وجہہ، جب حضور خوش ہوتے تھے نا کسی بات پر خوش ہوتے تو حضور کے چہرے سے ایک نور کی لائٹ نکلا کرتی تھی۔ کیسی ہوتی تھی وہ لائٹ؟ کہتے ہیں کأن وجہہ قطعۃ من القمر، ایسے لگتا تھا حضور کا چہرہ جو ہے نا چاند کا ٹکڑا ہے، حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے، ایسی لائٹ حضور علیہ السلام کے رخ طابہ سے نکلا کرتی تھی۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ مومنوں کی ماں، صدیق کی صدیقہ بیٹی جناب ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بلغوا فی سوم یوسف من نکدی، آپ فرماتی ہیں کہ جب مصر میں حضرت یوسف کی بولیاں لگائی گئی نا، لوگوں نے سونا چاندی سب کچھ دیا کہ ہمیں یوسف مل جائے، کیونکہ حسین ہی اتنے تھے آپ، وہ خریدار بن کے آ گئے، بادشاہ خرید سکا اور کوئی خرید ہی نہ سکا، اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا زیادہ ریٹ لگ گیا۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت یوسف کی بولیاں لگائی تھی نا، یہ شعر کسی شاعر کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، آج کی صدی کے یہ وہ شاعرہ ہے جس نے کلام مصطفیٰ سے سیکھا ہے، جس نے آنکھ صدیق کی گود میں کھولی ہے اور باقی زندگی کے لمحات ایک طویل عرصہ حضور کے حجرے میں گزارا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف کی بولیاں لگائی تھی نا، اگر میرے نبی کے بارے میں سن لیتے، دیکھتے نہیں صرف سن لیتے، فرماتی ہیں لما بادلوا فی سوم یوسف من نکدی، تو یوسف کی بولیاں نہ لگاتے، میرے نبی کے دیوانے ہو جاتے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بلند شعر ہے، وہ فرماتی ہیں کہ لواما زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الایدی، جن عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، یوسف گزرے
تو عورتوں کو پھل کاٹنے کی بجائے انگلیوں پہ ہاتھوں پہ چھریاں چل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ توجہ حسن پہ اتنی مرکوز ہو گئی تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر وہ کہیں میرے نبی کی صرف پیشانی دیکھ لیتے، پورا چہرہ نہیں، اگر صرف حضور کا ماتھا دیکھ لیتی تو ہاتھوں پہ چھریاں نہ چلاتی، میرے آقا کی پیشانی دیکھ کر اپنے دلوں پہ ہی چھریاں چلا دیتی۔ میرے آقا کا اگر صرف پیشانی مبارک کی کا مشاہدہ کر لیتی نا تو پھر ہاتھوں پہ چھریاں نہ چلتی، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک دیکھ کر اپنے دلوں کے اوپر ہی چھریاں چلا لیتے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، جس شان تو شانہ سب بنیا، مکھ چن بدر شاہ شانی، مکھ چن بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، دیکھ کے کہہ رہے کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ۔ دیکھا کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ما اجمل کا، حضور آپ کتنے جمال والے، ما احسن کا، حضور تو آٹے حسن دے کیا ہی کہنے، ما اجمل کا ما اکمل کا، حضور تسی کتنے کامل ہو، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ یہ دیکھا جنہوں نے، انہوں نے حضور کے حسن کا نقشہ یوں کھینچا کہ حضور آپ کا حسن کہاں اور کہاں ہم۔ اللہ نے ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا، ایسی خوبصورتی سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام ایک آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی پیار والی ہے، اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو پھر میں آگے سٹارٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات جو ہے نا وہ عدم توجہ سے نہیں سنی جائے گی، یہ بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی اس کا لطف دل میں محسوس کریں۔ آئینہ ساری دیکھتے ہیں، شیشہ جس کو دیکھ کر بندہ کنگھی کرتا ہے، دیکھ کے بندہ جناب میک اپ بھی کہیں کرتے ہیں، دیکھ کے داڑھی میں کنگھی کرتا ہے، سرما ڈالتا ہے۔ ایک آئینہ وہ تھا جو میرے آقا دیکھا کرتے تھے۔ آئینے کے بھی کیا کہنے، جس آئینے کے سامنے نبیوں کا امام کھڑا ہوگا، خدا کی قسم وہ آئینہ بھی کیسا خوش بخت ہے۔ اور سرکار جب کھڑے ہوتے نا آئینے کے سامنے تو کہہ فرماتے الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری ظاہر کو بھی، میرے ظاہر کو بھی حسین بنایا، میرے باطن کو بھی حسین بنایا، جس نے میری صورت کو بھی حسین بنایا، میری سیرت کو بھی حسین بنایا۔ اچھا کیسا جمال دیا رب نے کہ حضور خود اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، حضور خود کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے جیسا بنایا، جس نے مجھے بنایا، اس رب کے کیا کہنے، جس نے صورت بھی حسین بنائی، سیرت بھی حسین بنائی، ظاہر کو بھی سنوارا، باطن کو بھی سنوارا، جسم کو بھی سنوارا، روح کو بھی سنوارا۔ حضور خود سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب آئینہ حضور دیکھا کرتے تو آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ یہ بے وفا ہوتا ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ بے وفا۔ آپ ایک سال آئینہ سامنے رکھ کے دیکھتے رہیں، جیسے ہی آپ اٹھ کے جائیں گے نا آپ کی صورت چلی جائے گی۔ دوسرا آئے گا، ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو ان کی صورت سامنے آ جائے گی، یہ جائیں گے عمران سکندر صاحب آئیں گے ان کی صورت سامنے آ جائے گی۔ جو آئے گا نا سامنے آئینہ وہ دکھائے گا، جو چلا گیا چلا گیا۔ اقبال نے کہا تھا نا آئینہ نیست دل کے دہت جا بہر کسے، ای پارائے عقیق بنامے تو کندہ شد۔ اقبال کہتے ہیں حضور یہ ہمارا جو ہے نا دل یہ آئینہ نہیں ہے کہ جو ہر ایک جو بھی آئے اسی کو صورت، اس کی صورت اندر سمو لے۔ آئینہ نیست دل کے تحت جا بہر کسے، ای پارائے عقیق
बननामे तू कंधा शुभ, कि दिल जो है ना हमारा आईना नहीं है, जो भी आए उसको अंदर बसा ले। ये तो पत्थर का एक टुकड़ा है, अकीक का एक टुकड़ा है, जिसने तेरी सूरत के अलावा किसी और सूरत को आने ही नहीं दिया। इसमें तेरा नाम कंधा है। आईना होता है बेवफा, जो सामने आता है उसकी सूरत सामने, जो चला गया उसकी सूरत भी चली गई। अब अगली बात सुनिए, हुजूर एक आईना देखा करते थे। जब सरकार पर्दा फरमा गए ना, तो काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह ने लिखा है शिफा के अंदर कि एक सहाबी, वो हुजूर के बड़े आशिक थे, वह तो सारे सहाबी आशिक थे, उसे सरकार की बड़ी याद आई, बड़ा तड़पे कि यार आज कहीं हुजूर का चेहरा नजर आ जाता ना, सरकार की वल्लैल की जुल्फे नजर आ जाती। जो किसी दा आशिक होवे ते उसे दी गल करदा, 100 मेल बहाने पाके उसे दे मरने मरदा। और किसी शायर ने कहा था, मर कर किसी की जुल्फ पर मालूम हो तुझे, फुरकत की रात कटती है किस पेचो ताब से। उचियां लमियां लाल खजूरां ते पत्थर जिन्हां दे सावे, उचियां लमियां लाल खजूरां पत्थर जिन्हां दे सावे, जिस दम नाल प्रीत ओ साडी ओ दम नजर ना आवे। गलियां सुंज उजाड़ दिसन ते पेड़ा वड वड खावे, गुलाम फरीदा उत्ते की वसना जिथे यार नजर ना आवे। रो रहे हैं कि काश आज हुजूर का चेहरा नजर आ जाता ना, आज वो हसीन जुल्फें देख लेता, आज वो हसीन दंदान नजर आ जाते, आज मेरे करीम आका की वो माँ जागल बसर वाली आंखों की ज़ियारत हो जाती। अच्छा, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि 1450 साल गुजर गए, आज गुलामों की ये कैफियत है, जिन्होंने देखा नहीं, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक समत सिद्दीक, एक समत उमर, एक समत सिद्दीक, एक समत उमर, एक समत उस्मान, एक समत अली, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और कितने रंगीन तेरी महफल के नज़ारे होंगे, खुदा की कसम कैसा वो मंजर होगा। कितने रंगीन तेरी महफल के नज़ारे होंगे, जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे। वो ऐसा चेहरा था कि एक सहाबी ने तो जब हुजूर का विसाल हुआ ना, हाथ उठाए दुआ की, या अल्लाह मुझे अब आंखों की ज़रूरत नहीं है, या अल्लाह मेरी आंखें ख़त्म कर दे, बिनाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उन आंखों को मैंने क्या करना है जिनसे हुजूर का चेहरा नजर ना आए। वो चेहरा ही नजर ना आए तो मैंने या मौला उन आंखों को क्या करना है, तो उसकी बिनाई अल्लाह ने ख़त्म कर दी। ऐसा इश्क था। अब वो तड़पते तड़पते हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा के पास आए, आके ना दरवाजे पे दस्तक दी। उन्होंने पूछा क्या बात है। कहा अम्मा जी आज हुजूर बड़े याद आ रहे हैं, आज दिल बैठने नहीं देता, आज दिल बेचैन है, बेकरार है। इस बेकरार दिल को करार आ जाए, कोई ऐसी चीज़ दे दें जो सरकार ने कभी उसको हाथ लगाया हो, कभी सरकार ने उसको पकड़ा हो, कभी सरकार के जिस्म पाक से लगी हो, हम उसे चूमेंगे, उसे सीने से लगाएंगे तो कुछ करार आ जाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन अंदर गई और जाके देखा कि कौन सा तबर्रुक दूँ। सहाबा जमा किया करते थे हुजूर के तबर्रुकात, ये एक अलग मौजू है। हज़रत सरकार की ज़ौजा गई, अंदर जाके ना देखा तो वो आईना मिल गया, वो आईना मिल गया जो हुजूर कभी देखा करते थे। वो शीशा मिल गया जिसे हम बेवफा कहते हैं। वो आईना मिला, उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि ये हुजूर का आईना मिल गया है, ये आईना देख लो तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। ये कौन सा आईना है अम्मा जी। कहा ये वो आईना है जिसे देखकर मेरे आका जुल्फों को संवारा करते थे, जुल्फों को संवारा करते थे। हुजूर जिसे दाढ़ी मुबारक में कंघी किया करते थे, जिसे देखकर आका इमामा शरीफ दुरुस्त फरमाते थे, ये वो आईना है। तो वो सहाबी ने जैसे ही पकड़ा ना, तो काजी एजाज मालकी फरमाते हैं कि जब उन्होंने वो आईना पकड़ा, हालांकि आईने की आदत है जो सामने है तस्वीर उसकी आती है,
جب آئینہ صحابی نے پکڑا تو خدا کی قسم اسے صحابی کی تصویر اس میں نہیں آئی، جو سامنے تھا نا اس کی تصویر نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس میں تصویر محمد ویسے ہی ویسے تھی، سرکار کی تصویر ویسی کی ویسی اس کے اندر موجود تھی۔ اچھا، آئینے نے بھی کہا ہوگا کہ بس حضور اب کسی اور کو جگہ نہیں دوں گا، کوئی اور کسی کو میں جگہ نہیں دوں گا۔ حالانکہ آئینہ صدیوں بھی دیکھتے رہیں تو کسی کو جگہ نہیں دیتا، جو نیا آتا ہے نئی صورت آتی ہے، پرانی صورت چلی گئی۔ آئینہ بھی کہتا ہوگا کوئی اور ایسی صورت آئی نہیں جسے میں بسا لیتا، بس کوئی تصویر نہ ابھری تیری تصویر کے بعد، کوئی تصویر نہ ابھری تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ کہا حضور کوئی اور صورت آئی نہیں ایسی کہ جسے میں اپنے اندر بسا لیتا، محفوظ کر لیتا۔ آقا ایک تیری صورت ایسی آئی ہے کہ جس کے بعد کسی اور صورت کو دیکھنے کی مجھے حاجت باقی نہیں رہی، جسے آئینہ بھی اپنے اندر جگہ دے رہا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ایسا کمال حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب نے کوئی اور ایسا بنایا ہی کوئی نہیں، کوئی اور بنایا ہی نہیں، رب نے ایک ہی ایسا بنایا ہے کہ جسے بنا کر خود رب اس سے پیار کرتا ہے، جسے بنا کر خود۔ وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شہد آئی، وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شہد آئی۔ ارے خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا، جس سے رب بھی محبت کرتا ہے، جس سے رب بھی پیار کرتا ہے۔ اب صحابہ کا ایک منظر میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھی جا رہی، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے ایام مرض ہیں، علالت کے دن تھے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حکم تھا سرکار کا، حضور نے امام بنایا صدیق اکبر کو، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی ظاہری زندگی میں صحابہ کو پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں جس امام نے حضور کے سامنے پڑھائی ہیں وہ امام نہیں، غور کیا ہے جسے تو امام بنائے، چاہے کسی کام کا نہ ہو، وہ امام ہے جسے نبیوں کے امام نے امام بنایا۔ حضور نے خود مصلی امامت پہ کھڑا کیا، جماعتیں کروا رہے ہیں۔ ایک دن حضور نے کچھ طبیعت سنبھلی تو سوچا دیکھوں صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے حجرے کا پردہ پیچھے کر دیا۔ بس حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ اس دروازے سے ایک ہی آتا ہے اور کوئی اس دروازے سے باہر نہیں آتا۔ چہرے تو تھے قبلے کی طرف، لیکن دل کہیں اور لگے ہوئے تھے، دل کہیں اور تھے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کہتے ہیں کہ حضور کا شوق نہ ہو تو نہ سجدہ سجدہ بنتا ہے، نہ قیام قیام بنتا ہے، نہ رکوع رکوع بنتا ہے۔ رکوع اس وقت رکوع بنتا ہے جب دل عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوتا ہے۔ سرکار کے عشق میں ڈوب کر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نماز ہے ہی وہ جو مصطفیٰ کے عشق میں پڑھی جائے۔ دوسری ٹکریں ہیں جتنی مرضی مار لو، نماز وہ ہوگی جس میں عشق مصطفیٰ دل میں موجود ہوگا۔ سرکار کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے عربی شہر دیاں گلیاں وچ، تیرے عربی شہر دیاں گلیاں وچ ودے گھومدے ہاں مت تو نظریں، تیرے عربی شہر دیاں گلیاں وچ ودے گھومدے ہاں مت تو نظریں، ایتھے پہرانا اوتھے کھالرانا میڈا ڈھول کتھاؤں مت تو نظریں،
اکھ نت پرنم سر خم انسر دی رات کی تھاؤں مت تو نظریں میں کو اصلوں شوق نماز دا نہیں آندہ مسجد ہاں مت تو نظریں۔ صحابہ تو مسجد میں بھی آتے تھے، نماز تو اور بھی مسجدوں میں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن سفر کر کے آتے کہ نماز تو ہے نماز پر یار کی زیارت بھی ہو جائے گی، حضور کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ بلکہ ایک صحابی تو ایسی جگہ ڈھونڈا کرتے تھے جہاں سے حضور کا چہرہ نظر آ جائے، ایسی جگہ کھڑے ہوتے جہاں سے حضور کا چہرہ مبارک نظر آتا رہے۔ اب سرکار نے جب حجرے سے پردہ ہٹایا نا تو حضرت جابر کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا، لگتا ہے یار آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل نے ہمارے نے کہا ہم امتحان میں ڈال دیے گئے، لفظ ہے افتتنا فتنا، کہ ہمیں امتحان میں ڈال دیا گیا کہ ادھر نماز ہے ادھر یار ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، امامت صدیق اکبر کروا رہے ہیں، چہرہ قبلے کی طرف ہے، اور ادھر حضور نے پردہ ہٹا دیا۔ وہ کہتے ہیں اب کیا کریں؟ صحابی کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا؟ نماز بھول بیٹھے، نماز بھول گئے، چہرے ہم نے قبلے سے پھیر کر در یار کی طرف کر دیے۔ ہم جانتے نہیں ہیں اے درد کیا ہے کعبہ، ہم جانتے نہیں ہیں اے درد کیا ہے کعبہ، جس سمت ہو وہ دل بر اس کا طواف کر لو۔ مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ کہتے ہیں چہرے ہم نے پھیر دیے یار کے گھر کی طرف، قاضی کھول کتاب دسا، شعر سمجھ آ جائے گی؟ قاضی کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے۔ قاضی کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، ایڈو پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول اڈو سرکار آ گئے۔ ایک بیتی فرض عظیم دو ہی، یعنی دونوں فرض بڑے عظیم ہیں، ایک بیتو فرض عظیم دو ہی، میری سوچ تو پانی تار آ گئے۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، ادھر نماز ہے ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہے۔ کہتے ہیں دونوں فرض بڑے عظیم ہیں، نماز بھی فرض ہے، فرض عین ہے اور بڑی عظمت والی ہے۔ کہتے ہیں ایک بیتو فرض عظیم ڈوہی، میری سوچ تو پانی تار آ گئے، او میری سوچ تو پانی تار آ گئے، ناشاد نماز قضا پڑھسوں، ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے۔ ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے۔ کہتے ہیں ہم نے چہرے حضور کے گھر کی طرف کر لیے اور کیا منظر دیکھا۔ کہتے ہیں کیا دیکھا، بس کیا بتائیں کیا دیکھا۔ کہتے ہیں دیکھا جب حضور کا چہرہ کأن وجہہ برکۃ مصحف، تشبیہ کیسے دی ہے، کأن وجہہ برکۃ مصحف۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نا تو سرکار کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہوتا ہے، جیسے قرآن کا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے حضور کے چہرے کو قرآن جیسا پایا، جیسے قرآن میں حسن ہے، جمال ہے، نور ہے، انوار و تجلیات ہیں۔ قرآن اللہ کے حسن کلام کا مظہر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حسن و جمال کا مظہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر سرکار نے کیا فرمایا، حضور مسکرائے۔ کہتے ہیں ایسا حسین منظر ہم نے دیکھا نہیں، حضور مسکرا رہے تھے، تبسم اور پھر تیرے لبوں پر، تبسم اور پھر تیرے لبوں پر، چمن میں ہر کلی شرما رہی ہے، اور وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلشن مہکا دیا، وہ لب کشا ہوئے تو گلشن مہکا دیا۔ کہتے ہیں بس ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور حضور نے مسکرا کے فرمایا اتموا صلاتکم، او بھائی اپنی نماز مکمل کر لو، اپنی نماز مکمل کر لو۔ سرکار نے اشارہ فرمایا اپنی نماز مکمل کر لو۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے، ایک علماء نے بیان کیا، ایک صوفیاء نے بیان کیا۔ علماء نے کہا حضور نے فرمایا کہ ادھر نہ دیکھو، اتموا صلاتکم، بھائی اپنی نماز مکمل کرو۔
نماز ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ رکھو، ثنا پڑھو، الحمد پڑھو، قول شریف پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، اتحیات پڑھو، سلام پھیرو، اپنی نماز مکمل کر لو۔ یہ علماء نے مطلب بیان کیا۔ صوفی کہتے ہیں حضور نے فرمایا اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم، ادھر ویکھی جاؤ تے نماز مکمل کر دے جاؤ۔ اتموا صلاتکم، ادھر حسن یار دیکھتے جاؤ، حسن یار کو دیکھتے جاؤ۔ یہ وہ چہرہ تھا کہ جسے رب نے فرمایا ہم نے اسے برہان بنا کے بھیجا ہے، دلیل اپنے